مجاہدہ نفس جو ہے وہ باطن میں لائے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ وہ مجاہدہ جو بھی ہوگا اس کی صورت جو ظاہری تو ہوگی، لیکن وہ اپنی تکمیل باطنی صورت میں کرتا ہے۔ تو ہر وہ شخص جو اس صوفی روایت میں جڑا ہوا ہے، ان کے زمانے میں بھی اور بعد کے زمانے میں بھی، تو اس کو وہ عزیز کہہ کے مال کرتے ہیں۔ اچھا، صوفیاء کے ہاں یہ بہت منجے ہوئے لوگ تھے۔ یہ لفظوں کی جو ان کے ہاں بنت تھی وہ جیسے کہ ذہنی کم تھی اور وجدانی زیادہ ہے، کہ ان خاموشی کے خنجر سے اور بھوک کی تلوار سے اس نفس کو جو ہے اختیار کر۔ یہ نہیں کہ میں ایسے ہی چپ ہو گیا ہوں تو اب میں خاموش ہوں۔ خاموشی حکمت کے ساتھ اختیار کی جاتی ہے۔ اب جو ہے تنہائی کے نیزے سے اور نیند کو اڑا کر اس کو شکار کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج جس مضمون کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ پچھلے مضمون سے جڑا ہوا مضمون ہی ہے، بس اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ درمیان ریاضت پر تھا، یہ درمیان مجاہدات نفس پر ہے۔ کہ ریاضت کرتے ہوئے اس کے اندر جو اس کی ظاہری چیزیں تھی وہ بتائی اور کچھ بات نہیں، لیکن یہاں مجاہدہ نفس کرتے ہوئے جو چیزیں بتا رہے ہیں حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ پندنامہ میں، وہ ساری باطنی ہیں۔ مجاہداتی چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ باطنی ہوتی ہیں۔ مجاہدہ نفس جو ہے وہ باطن میں لائے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ وہ مجاہدہ جو بھی ہوگا اس کی صورت جو ظاہری تو ہوگی، لیکن وہ اپنی تکمیل باطنی صورت میں کرتا ہے۔ تو جب تک اس کے ساتھ وہ باطنی چیزیں نہیں جڑی ہوں گی وہ مکمل نہیں ہوتا۔ اس کی تکمیل کے لیے وہ جو باطنی چیزیں ہیں ان کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آج کا یہ سارا مضمون اور اس میں حضرت شیخ فرید الدین عطار ان تمام چیزوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اے میرے پیارے، اگر تو اس راہ حق کا مسافر ہے تو ان چیزوں کو لے اور ان کو اختیار کر اور حق تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے، اس کے ساتھ جڑ جا، اس کے ساتھ محبت اور عشق وہ اختیار کر۔ تو شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں نفس نہ تواں کشت الا چار چیزیں ہیں جس سے نفس کو تو کچل سکتا ہے۔ یہ چار چیزیں اگر نہیں ہوں گی تو اپنے نفس کو نہیں کچل سکتا۔ تمہارا نفس جو ہے وہ تمہیں کھینچتا رہے گا، ذلت میں مبتلا کرتا رہے گا، تمہاری تباہی کا سامان کرتا رہے گا، تمہیں بار بار گراتا رہے گا، تمہارے لیے شر کا سامان جو ہے وہ پیدا کرتا رہے گا۔ تو یہ چار چیزیں ہیں جس سے تو اس نفس کو جو سرکش ہے اس کو لگام ڈال سکتا ہے، اس کو نکیل ڈال سکتا ہے، وگرنہ یہ سرکش رہے گا اور تمہیں ذلیل کرتا رہے گا، تمہیں بار بار ذلت میں مبتلا کرتا رہے گا۔ تو لیکن نصیحت بھی ایک کر رہے ہیں، اس سے پہلے ایک نصیحت کر رہے ہیں۔ وہ نصیحت کیا ہے؟ چو بگویم یاد گیرش اے عزیز، تو میرا پیارا ہے،
تو ہر وہ شخص جو اس صوفی روایت میں جڑا ہوا ہے، ان کے زمانے میں بھی اور بعد کے زمانے میں بھی، تو اس کو وہ عزیز کہہ کے پکارتے ہیں کہ تو میرا پیارا ہے، تو میرا بھائی ہے۔ تو اگر وہ نیا نیا سفر میں ہے تو اسے بیٹا کہتے ہیں، کوئی اعلیٰ درجے پر فائز ہے تو اسے اے برادر کہتے ہیں، اور پھر جب اس کی کلی سطح پر سب کو مخاطب کرتے ہیں تو پھر اے عزیز کہتے ہیں۔ یہ حضرت شیخ فرید الدین عطار کا خاصہ ہے کہ وہ ایسے نہیں لفظ استعمال کرتے۔ اچھا، صوفیاء کے ہاں یہ بہت منجے ہوئے لوگ تھے، یہ لفظوں کی جو ان کے ہاں بنت تھی وہ جیسے کہ ذہنی کم تھی اور وجدانی زیادہ ہے۔ ان چیزوں کے ساتھ ان کا تعلق ذہنی کم ہے، قلبی زیادہ ہے۔ تو یہ لفظ کو ایسے نہیں منہ سے نکالتے، ان کے ہاں لفظ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نے منہ سے نکالا ہے اور خود بھی نہیں پتا کہ کون سا لفظ ہم نے منہ سے نکال دیا۔ یہ نفس وہ اس لفظ کی ظاہری حیت اور اس کی باطنی حیت اور پھر اس کی جو روحانی حیت اس سے بھی واقف تھے۔ تو یہاں یہ جو لفظ وہ استعمال کرتے نا، اے برادر، اے عزیز، اے ولید، تو ان کے یہ اشارے ہیں کہ جو ابھی نیا نیا آ رہا ہے، سالک ہے، مبتدی ہے، تو اس کو وہ بیٹا کہہ کے پکارتے ہیں۔ جو اس میں مہارت حاصل کر چکا ہے، ایک اچھا خاصا سفر کر چکا ہے، نسبت حاصل کر چکا ہے اور کافی آگے آ چکا ہے، تو پھر اسے وہ اپنا بھائی کہتے ہیں۔ پھر جب سب کو مخاطب کر کے پکارتے ہیں تو پھر اے عزیز کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اے میرے عزیز، یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ یاد رکھنے کی ہے، چون بگویم یاد گیرش ہے عزیز، یہ بات ایسے چھوڑنے کی نہیں ہے، یہ دل میں محفوظ کرنے کی بات ہے۔ اس بات کو ایسے نہ چھوڑ دینا، اسی میں ہی سارا سبق ہے، اسی میں ہی تمہاری فلاح ہے، اسی میں ہی تمہاری صلاح ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہیں چار چیزیں؟ فرماتے ہیں خنجر خاموشی و شمشیر جو، کہ خاموشی کے خنجر سے اور بھوک کی تلوار سے اس نفس کو جو ہے قتل کر، کہ خاموشی اختیار کر، یہ نہیں کہ میں ایسے ہی چپ ہو گیا ہوں تو اب میں خاموش ہوں۔ خاموشی حکمت کے ساتھ اختیار کی جاتی ہے۔ اگر تمہارے اندر ابھی حکمت نہیں پیدا ہوئی تو تم تو ایک ڈھول کی مانند ہو، ایک محض آواز ہو۔ اب جتنا مرضی چپ کر کے بیٹھ جاؤ تو وہ خاموشی نہیں ہے۔ خاموشی وہ ہے کہ حکمت سے بھرا ہوا ایک وجود ہے اور اب وہ چپ بیٹھا ہوا ہے، وہ ظاہر ہے اس میں کوئی حکمت کا پہلو ہے، تو وہ خاموشی، ایسی خاموشی جو ہے وہ اصل خاموشی ہے۔ اب کسی اپنی نفسانی خاموشی کو جو میں بڑی حکمت کی خاموشی سمجھتا ہوں، وہ خاموشی نہیں ہوتی، اسی لیے ہم لوگ جو ہے وہ خالی رہ جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ نفس کو کچلنا ہے تو خاموشی اختیار کر، اور نفس کو اگر تلوار سے مارنا ہے، ختم کرنا ہے، تو پھر بھوک اختیار کر۔ تو خنجر اور شمشیر وہ چیزیں ہیں یہاں، خاموشی اور بھوک، جس سے تو ان کو کچل سکتا ہے، ان کو مار سکتا ہے۔ اور دوسری دو کیا ہیں؟ نیزائے تنہائی و ترک ہم جو، اب جو ہے تنہائی کے نیزے سے اور نیند کو اڑا کر اس کو شکار کر۔ تنہائی کا نیزہ جو ہے وہ اس کو مار، اور ساتھ میں نیند جو ہے اس کو بھی یہ نیزہ مار۔ تو یہ چار چیزیں ہیں، یہ چار چیزیں تو کر لے گا مجاہدے کی صورت میں،
ان میں پورا اتر جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ تو اپنے نفس کی صلاح کرنے والا بن جائے۔ تو یہ وہ مجاہدے ہیں، یہ وہ 4 چیزیں ہیں، اگر تو کر لیا اس کو تو اب جو ہے جو مجاہدے کی اصل ہے وہ تم تک پہنچ گئی، مجاہدے کی اصل جو ہے اس کو تو نے پا لیا۔ تو خنجر خاموشیو شمشیر جو، نیزائے تنہائیو ترک جو، بس یہی علاج ہے اس کا، یہ 4 چیزیں کر لے اور فلاح پا جا۔ آگے پھر فرماتے ہیں ہر کے راہ نبود مرتبی صلاح۔ اب وہ کیسا سپاہی ہے، کیسا فوجی ہے جس کو اپنا اسلحہ جو ہے، اپنا ہتھیار جو ہے وہ چلانا نہیں آتا اور اس کو ترتیب دینا نہیں آتا۔ تو فرماتے ہیں یہ ترتیب دے دی، یہ مومن کے ہتھیار ہیں، یہ اس سالک کے ہتھیار ہیں جو تمہیں میں بتا رہا ہوں، جس سے تو نفس کو قتل کر سکتا ہے، اس کو کچل سکتا ہے، اس کو مار سکتا ہے۔ تو اب ان کو اس ترتیب سے لے کر آ کہ پہلے خاموشی اختیار کر، پھر ساتھ میں بھوک لے، اور پھر تنہائی اختیار کر، اور پھر جو نیند ہے اس کو یہاں سے کم کر دے۔ فرماتے ہیں جو ان کو اس ترتیب میں نہیں لا پائے گا، ان کو اس طریقے سے مرتب نہیں کر پائے گا، نفس او ہرگز نہ آید باصلاح، اس کا نفس پھر کبھی بھی جو ہے وہ فلاح نہیں پا سکتا، وہ اپنی صلاح نہیں کر سکتا۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، یہ لے لو ان کو اس ترتیب سے، تو پھر تو تم اسے کچل سکتے ہو۔ اور اگر تم نے یہ چیز نہ اختیار کی، یہ تدبیر نہ اختیار کی، تو اب تم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے، کبھی بھی خود کی صلاح نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ بتاتے ہیں، چونکہ دل بے یاد الہت بود، تیرا دل جو ہے وہ یاد حق سے خالی ہے، یاد حق جو ہے ابھی وہ تمہارے قلب میں نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا نفس جو تم پر چڑھا ہوا ہے، تم پر غلبہ اختیار کیے ہوئے ہے، اور پھر تو چاہ رہا ہے کہ ان چیزوں کو اختیار کیے بغیر میں یہ سب کچھ کر لوں اور پا لوں، تو یہ ایسے ممکن نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں تیرا دل جو ہے یاد حق سے غافل ہے، اور کیا ہے، دیوئے ملعون یارو ہم راحت بود، اور یہاں جو شیطان کی شکل رکھنے والے یا شیطان جو ہیں وہ تمہارے دوست ہیں۔ شیطان سے مراد وہ شیطان بھی ہے جو کہ شر ڈال رہا ہے، جو وسوسے بھیج رہا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ بھی ہے، اور اس میں اس کی انسانی شکل بھی شامل ہے، انسانوں کی شکل میں بھی شیطان، جنات کی شکل میں بھی شیطان، اور پھر جو وہ دوسرے شیطان، جو بھی اس کی صورتیں ہیں، تو فرما رہے ہیں یہاں تو ہر طرح کا شیطان تمہارا دوست بنا ہوا، اور دل ہے کہ یاد حق سے غافل ہے، تو یہ تو کیسے اپنے نفس کو کچل سکتا ہے؟ یہ مجاہدہ کیے بغیر تو کبھی بھی نہیں کچل سکتا، اور اوپر سے کر کیا رہا ہے کہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں کروں گا، اگر مجاہدہ نفس نہیں اختیار کروں گا تو پھر کیا ہوگا، اہل دنیا راچو زر سیما یدش، لقمہ ہے چرب و شیری یدش، تو پھر یہ اہل دنیا کی طرح تو سونا چاندی تمہارے پاس آ گیا، اچھی غذا کھا گئے، اور پھر وہ نفس جو ہے اس کو موٹا کیے ہوئے ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی آنکھیں جو ہیں وہ بند پڑی ہوئی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ اگر تمہارے پاس آ گیا ہے تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا، ہر کے او در بند سیم و زر بود، جو بھی یہاں یہ مالی اور مادی چیزوں کو حاصل کر چکا ہے، سونا چاندی کی صورت میں، مال و دولت کی صورت میں، شہرت کی صورت میں، اس طرح کی اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں بھی، اور اس میں بندھا ہوا ہے، تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جب یہ سب کچھ تمہارے پاس مادی صورت میں ہے، اور ان چیزوں میں تو پھنسا ہوا ہے، اور تو سمجھ رہا ہے کہ میں نے جو ہے وہ فلاح پا لی ہے اور میں سیدھے راستے پر ہوں۔ فرماتے ہیں در عقوبت عاقبت مستر بود،
اب تمہارا جو انجام ہوگا نا وہ پریشانی ہے، اضطراب ہے، تم مضطر رہے گا، تمہارے اندر پریشانی ایک ہلچل رہے گی، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی محسوس کر رہا ہوگا کہ میرے پاس کچھ نہیں، یا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ اور حاصل کرنے کی، اسی مادی لت میں پڑا رہنے کی تمہارے اندر ایک ہلچل اور ایک حرکت ہوگی۔ تو فرماتے ہیں یہ دیکھو کہ انسان کس لیے یہاں ہے، سکون حاصل کرنے، اس کی تمام حاصلات جو بھی جس صورت میں بھی وہ اختیار کرنا چاہ رہا ہے، وہ اپنے نتیجے کی صورت میں وہاں سکون چاہتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ ان تمام چیزوں کا حاصل سکون نہیں ہے، وہ اضطراب ہے، تم مضطر رہو گے، تو عاقبت جو تمہاری ہوگی، تمہارا آخر جو ہوگا وہ پریشانی ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے۔ تو فرماتے جنہوں نے یہاں خود کو یہاں سے نکال لیا، تو فرماتے ہیں کہ بحر آخرت کارش بود، جو اپنی آخرت کو سنوارنے کا کام کر رہے ہیں، اس کے حضور جھکنے کا کام کر رہے ہیں، اس کا قرب حاصل کرنے کا کام کر رہے ہیں، تو اب کیا ہے، از خدا تشریف بسیارش بود، اب حق تعالیٰ بھی ان کو انعام دیتا ہے، ان کو اپنی محبت سے نوازتا ہے، ان کو عزت عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ آخرت کو چاہتے ہیں، وہ اس کا قرب چاہتے ہیں، اس کی محبت چاہتے ہیں، اس کی چاہ میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، اس کی رضا میں زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ تو اب فرماتے ہیں کہ جب وہ یہ چاہتے ہیں تو پھر وہ بھی چاہتا ہے کہ میں نے عزت دوں، وہ پھر آپ کو عزت سے نوازتا ہے۔ اور اب یہاں ہے مال دنیا خاک سارا دہت، یہ جو خود کو بڑے بڑے امیر سمجھتے ہیں، کبیر سمجھتے ہیں، فرماتے ہیں وہ تو خاک سار ہے، مٹی کو اکٹھا کرنے والے، دھول میں رہنے والے، وہ مادی دھول میں ہیں، تو ان کو وہ جو مال دنیا حاصل کر رہا ہے وہ خاک سار ہے، پڑا ہوا ہے زمین پر، ٹھیک ہے۔ اور جو اس کے ساتھ جڑ گئے، جو اس کی محبت میں اس کے ساتھ جڑے ہوئے، اس کا وصال چاہتے، تو وہ کیا ہے، آخرت پرہیزگار آرا دہن، تو آخرت کے جو انعام ہے اپنے دیدار کی صورت میں، جنت کی صورت میں، اور وہاں اپنے قرب کی صورت میں، بلا حجاب دیدار کی صورت میں، اپنے لقاء کی صورت میں، تو وہاں وہ فرماتے ہیں جو اس طرح کے پرہیزگار ہیں انہیں وہ اپنی ان چیزوں سے نوازتا ہے، ان انعاموں سے نوازتا ہے۔ اور لیکن فرماتے ہیں ہست شیطان ہے برادر دشمنت، اے میرے بھائی یہ شیطان جو ہے نا یہ سب سے بڑا دشمن ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے، غل آتش خواہد اندر گردنت، وہ چاہتا ہے کہ جو آگ کا توق میرے گردن میں پڑا ہوا ہے وہ تم سب کے گردن میں پڑے، جو لعنت کا توق میرے گلے میں پڑا ہوا ہے وہ سب کے گلے پڑے۔ تو آگے کیا فرماتے ہیں کہ اے پسر بیاد حق مشغول باش، چھوڑ دے یہ سب کچھ، یہ دھندے، یہ دنیا، یہ مادیت پسندی، یہ اقلیت پسندی، یہ خود کو کیوں خار کر رہا ہے، چھوڑ دے، حضور حق میں آ جا، اس کی یاد میں مشغول رہے، اس کی محبت میں خود کو وہاں محو رکھ، وہاں ایک حیرت میں رہ، ایک محویت میں خود کو رکھ، ٹھیک ہے۔ اے پسر بیاد حق مشغول باش، اور کیا کر، نصیحت فرما رہے ہیں، وز خلائق دور ہم چو غول باش، جیسے انسان یہ جنات سے بھاگتا ہے، بھوتوں سے بھاگتا ہے، یہ جو خلائق ہے، یہ جو مادی علائشیں ہیں، یہ وہ بھوت ہیں، ان سے بھاگ،
یہ جس کو چمٹ جاتے ہیں اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ بس یاد حق میں خود کو مشغول، یہی علاج ہے، اور وہاں وہ مجاہدہ کرتا ہے اور اس طرح کی علائشوں سے بچا، اور مجاہدہ نفس کرتا رہے، وہاں عقیدت میں رہے، نسبت میں رہے، اور جو ہے خاموشی کا خنجر جو ہے اس سے اس کو قتل کر، اور بھوک کی تلوار جو ہے اس سے اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کرتے، اور وہاں تنہائی کے نیزے سے اس کو مار، اور وہاں جو نیند ہے اس کو اچاٹ کرتے۔ یہ جنگ میں حالت جنگ کے سب سامان ہیں، تو یہ سامان حرب جو ہے یہ ہے تمہارے پاس، مجاہدہ اختیار کرتے ہو، اس کو اختیار کر اور فلاح پا جا۔ قد افلح من تزکا، جس نے خود کا تزکیہ کیا فلاح پا جا۔ تو اس طریقے سے فلاح تمہیں حاصل ہوگی۔ اب اللہ رب العزت کے جو پیارے ہیں ان کی سنگت میں رہے، ان کی صحبت میں رہے، اور مجاہدہ نفس کرتا رہے، اور یہی چیزیں جو ہیں وہ تمہارے کام آئیں گی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ پاک حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ فیض و برکات ہمیں سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں بھی ان چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اپنے پیاروں کی، اپنے محبوب بندوں کی صحبت اور ان کی نسبت عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔